وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. معزز سامعین، درس شروع کرنے سے پہلے خواتین سے متعلق ایک اہم بات ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ امید ہے کہ خواتین اس کو بغور سماعت فرما کر اس کے بعد اجتناب کرنے کی اور بچنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ بچوں کو مسجد میں لا رہے ہیں اور آپ ہاتھ میں فون دے رہے ہیں اور بچے یہاں خواتین بڑوں کی نماز چلتی رہتی ہے، وہاں کچھ بچے بیٹھ کر یوٹیوب چلاتے ہیں اور وہ بھی آواز ساؤنڈ کے ساتھ۔ دیکھیے، ہر جگہ کوئی بھی جگہ کیوں نہ ہو، گناہ گناہ ہے، لیکن مسجد کے اندر آ کر گیم کھیلنا، یوٹیوب میں گانے سننا یا میوزک سننا، یہ اور بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حکمت شریعت میں بچوں کو مسجد میں لانے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل میں بیٹھے۔ اب جو بچہ مسجد میں آ کر گیم کھیلتا ہے، کیا اس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی عظمت کا خیال اسے آئے گا؟ نہیں۔ مسجد میں بچے آنے کا مقصد یہی ہے کہ بچپن سے اللہ کے گھر میں اور آپ کے گھر میں اسے فرق معلوم ہے۔ اب یہاں آ کر وہ ایسی حرکتیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے گھر میں چھپ چھپ کر وہ کیا کیا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے پیٹ پیچھے وہ لاک ڈاؤن لے کر روم میں بیٹھ کر دن رات گیم کھیلے گا۔ ایسے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ صرف یہ موبائل کی وجہ سے، نعوذ باللہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، بچے 1 سال کے بچے کو موبائل آپ نے دے دیا، وہ بچہ بڑا ہوا بات نہیں کر سکتا ہے، گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ صرف اسے آواز سنائی دیتی ہے تو وہ میوزک کی، موبائل کی، ماں باپ بات کر رہے ہیں، وہ رد عمل نہیں کر سکتا، جواب نہیں دے سک رہا ہے۔ تو اللہ کی پناہ ہمیں ایسی چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ جنریشن ہی ایسی ہے کہ آنکھ کھولتے ہی ان لوگوں کو ٹیب، موبائل، لیپ ٹاپ چاہیے، لیکن ہم ماں باپ ہیں، ہم تربیت کرنا چاہیے۔ وہ ان چیزوں کا صحیح استعمال ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو بتائیں، اور حد سے زیادہ جب ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو ہمارے لیے اس میں خیر نہیں رہتا، ہماری صحت کے لیے خیر نہیں رہتا۔ امید ہے کہ خواتین اس بات کا خاص خیال رکھیں گی۔ حمد و ثنا کے بعد جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ایک تقریر کو نقل کیا ہے کہ شیطان قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کرے گا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ڈال دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنتی اور کون جہنمی۔ ایسی صورت میں جب شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہاں وہ اپنے ماننے والوں کے سامنے خطاب کرے گا۔ اس خطاب کو آج کی آیتوں میں ہم نے آپ کے سامنے تقریباً آخری رکعت، 7ویں رکعت میں پڑھا، 7ویں رکعت میں ان آیتوں کی تلاوت کی جو اللہ تعالیٰ نے نقل کی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کیا خطاب کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں سے کیا کہتا ہے۔ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم۔ شیطان کہتا ہے جب فیصلہ ہو گیا کہ کوئی جنت میں جائیں گے کوئی جہنم میں جائیں گے، اپنے مخاطبین سے، اپنے ماننے والوں سے، دنیا میں جو اس کے پیروکار تھے، جو اس کے پیچھے چلتے تھے، جس گناہ کی طرف وہ دعوت دیتا تھا، فوراً لبیک کہتے تھے۔ ایسے لوگوں کو کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک وعدہ اللہ نے تمہارے سے کیا اور وہ سچا وعدہ تھا، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا اترا بھی۔ کیا اللہ نے بتلایا کہ ہم نبی کو بھیج رہے ہیں، نبی جو پیغام سنائیں گے اس پر عمل کرنا ہے، توحید کے راستے پہ چلنا ہے، شرک سے بچنا ہے، نبی کے راستے پر، سنت کے راستے پر چلنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو، معاصی سے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے۔ یہ تمام پیغام نبی کی زبانی آپ تک پہنچایا گیا، اور اس دعوت پر لبیک کہنے کی وجہ سے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں۔ اب جو لوگ یہ چیزیں سنتے تھے دنیا میں، چاہے وہ نبی کی زبانی، نبی کے ورثاء، علماء کی زبانی، اور انہوں نے عمل کیا،
اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. دیکھیں آج بھی ایک آیت آئی سورہ راج، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو لہٰذا اللہ اپنے وعدے کے مطابق ایسے بندوں کو جنت میں ضرور ڈالے گا. تو شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. شیطان خود اعتراف کر رہا ہے اس بات کا اپنے ماننے والوں کو، جبکہ دنیا میں دھوکہ دیتا تھا، گناہوں کو ڈیزائن کر کے پیش کرتا تھا، مزین بنا کر پیش کرتا تھا، خوبصورت بنا کر پیش کرتا تھا، اور کہتا ہے وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، ہاں یہ بھی یاد رکھو میں بھی دنیا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن آج جہنم میں ڈالے جانے کے بعد میں اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ وعدے کا پابند ہے، میں وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. میں بھی دنیا میں کوئی گناہ کی طرف جو دعوت دیتا تھا وہ ایسے تمہارے سامنے بنا کر پیش کرتا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، یہ خیر کا کام اگر تم کر لو گے تو تمہیں فلاں چیز مل جائے گی، یہ چیز مل جائے گی. اور بسا اوقات لوگوں کے برائیوں پر شیطان ایسا بھی ابھارتا ہے کہ جنت اور جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا کیوں ہم اپنے آپ کو دنیا میں اتنا جگڑ کر رکھنا، اتنا قید رکھنا، کیوں اتنی پابندیوں میں اپنے آپ کو جگڑ لینا. تو تم نے میری بات مانی، اب بھگتو. شیطان کہے گا میں نے وعدہ خلاف ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. اور ایسا نہیں کہ میرا کوئی ایک بہت زیادہ زور تمہارے اوپر تھا، بہت کنٹرول میں تمہیں کیا کرتا تھا، بہت قابو، اور میں تم پر میرا دسترس تم پر تھا، ایسا نہیں ہے. میرا کام تمہیں برائی کی طرف بلانا، صراط مستقیم چھوڑ کر غلط راستے کی طرف راستہ دکھانا. چلنے والے تم لوگ خود تھے. صراط المستقیم، اہدنا صراط المستقیم، یہ راستہ چھوڑ کر چلنے والے تم خود تھے. میرا کوئی بازو، زور اور بہت زیادہ کنٹرول تم پر مجھے نہیں ملا تھا جس کی وجہ سے میں اگر چاہوں وہی ہوں، ایسا نہیں تھا. تو شیطان کہے گا، اس کے بعد کہے گا ما انا بمصرخ فاستجبتم لي، تم نے میرا جواب دیا، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت ٹھہراؤ، مجھے غلط ثابت مت کرو. ولوموا انفسکم، اپنے نفس کو ملامت ٹھہراؤ، اس لیے کہ تم نے اپنے نفسانی خواہشات کے لیے، لگژری لائف کے لیے، گناہوں کے دلدل میں تم خود اپنے آپ کو داخل کیے ہو صرف میرے بلانے کی وجہ سے. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. اب جب آخری کار فائنل یہ بات ہے کہ ہم جہنم میں آ چکے ہیں، شیطان کہے گا نہ تم مجھے یہاں سے نکال سکو گے، نہ میں تم کو نکال سکوں گا. یہاں حکم اللہ کا چلتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے اللہ وہ حکم چلاتے ہیں. تو اگر تم پورے مل کر مجھے جہنم کی آگ سے بچانا چاہو، امپاسبل ہے. یا میں تمہارے تمام لوگوں کی ایک ٹیم بنا کر اللہ کے خلاف نعوذ باللہ اسٹرائک کر کے جہنم سے باہر نکل کے جنت میں چلا جاؤں، ناممکن. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. شرک کرنے والوں کو اللہ نہیں معاف کرتا، شیطان کے پیروکاروں کو اللہ نہیں معاف کرتا. اس کے بعد کہے گا شیطان، یہ بھی کہے گا انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں دنیا میں بولتا تھا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے، اللہ کو بھی خوش کرو، دوسروں کو بھی خوش کرو، تم مان لیتے تھے. اب میں بولتا ہوں کہ وہ باتیں جھوٹی ہے، غلط ہے، میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اور شریک کار بھی ہے، اس بات کو میں آج نہیں مانتا. جہنم میں دنیا میں کیسے بلاتا تھا ایک اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرو، لیکن خود جہنم میں جانے کے بعد بولے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک کار نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الظالمین لهم عذاب الیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد جنتیوں کا ذکر کیا اس کے بعد والی آیاتوں میں، اور کہا کہ جنتی وہ ہوں گے جن کا خیر مقدم، ہر طرف سے ان کا ویلکم کیا جائے گا، اور ان کا تحفہ یہ ہوگا سلام اور تحیہ ان کے لیے پڑھا جائے گا، جس کا ذکر سورہ زمر میں وغیرہ آیا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. شیطان کا فالوور بننے کی بجائے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نبی کا فالوور بنے. آمین.